السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس کے 5 سبجیکٹ اردو لیکچر نمبر 13۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم اردو بی کا کام کریں گے۔ آج ہم کریں گے ضرب الامثال اور اس کے ساتھ ہم کریں گے الفاظ متضاد۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم ضرب الامثال کرنے لگے ہیں۔ ضرب الامثال کہتے کس کو ہیں؟ پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا دیتی ہوں، اس کی ڈیفینیشن کہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص موقع پر بولے جاتے ہیں اور پھر بار بار بولنے کی وجہ سے اور بار بار ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ ایسا ہر جملہ ضرب الامثال یا کہاوت کہلاتا ہے۔ یہ ضرب الامثال کو ہم کہاوت بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے تجربات کا اور مشاہدات کا نچوڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح محاورات جو ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، اسی طرح یہ جو ضرب الامثال اور یہ جو کہاوتیں ہوتی ہیں یہ بھی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ نیز ان کے الفاظ میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محاورات اور یہ جو کہاوتیں ہوتی ہیں یہ جیسی چلی آ رہی ہیں ہم ان کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ ان کا ایک دوسرا مطلب لیا جاتا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم کریں گے ضرب الامثال۔ آپ نے اپنی کاپی کے پیج کے درمیان میں لائن لگانی ہے، رائٹ سائڈ پہ آپ نے کہاوت لکھنی ہے اور اس کے سامنے اس کی تشریح لکھنی ہے کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کس معنی میں استعمال کی جاتی ہے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں۔ آم کے آم گھٹلیوں کے دام، آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ نہیں آپ کو پتہ ہوگا، تو آج ہم ان کے معنی بھی جانیں گے۔ اس کا معنی ہوتا ہے دوہرا فائدہ حاصل ہونا، مطلب ڈبل پروفٹ، دو فائدے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس کی تشریح کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ موقع گزر جانے کے بعد افسوس کرنا بے فائدہ ہے، مطلب جب کام ہو گیا، کام کے ہونے کے بعد افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ کہاوت بھی بہت مشہور ہے، یہ آپ لوگ بولتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس جانا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ خراب چیز کا مزید خراب ہونا۔ اس کے بعد ایک انار 100 بیمار، اس کا مطلب ہے ایک چیز کے بہت سے طلبگار، یعنی کہ چیز ایک ہے لیکن اس کے مانگنے والے بہت زیادہ ہیں۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، اس کا مطلب ہے جو چیز ہاتھ سے جا رہی ہو، مطلب وہ چیز جو آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے جس کے چھن جانے کا اندیشہ ہے اس کا کچھ حصہ ہی غنیمت ہے، اس کا اگر کچھ حصہ بھی ہمیں مل جائے تو وہ بھی بہت غنیمت ہے۔ پتھر میں جونک نہیں لگتی، یہ کہاوت ہے، اس کا مطلب ہے برے آدمی پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح پتھر پر جونک کا اثر نہیں ہوتا اسی طرح برے آدمی پر نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، زبردست آدمی ہی غالب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری ہمارے پاس جو کہاوت ہے وہ ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اس کا مطلب ہے شیخی بھگاڑنے والے نکمے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ کرتے عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آج ہم کریں گے الفاظ متضاد۔ آپ نے کالمز بنانے ہیں الفاظ متضاد کے، اس کے بعد لکھنا سٹارٹ کرنا ہے آباد ویران۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الفاظ متضاد ہوتے کیا ہیں۔ الفاظ متضاد الٹ الفاظ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس جو لفظ لکھا ہوا ہے ہم نے اس کا الٹ الفاظ ہم نے اس کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آباد کا الٹ لفظ کیا ہے؟ ویران۔ متضاد بھی الٹ الفاظ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آزاد، غلام، آسمان، زمین، اتفاق، اختلاف، اچھا، برا، اجنبی،
واقف اجنبی کہتے ہیں کسی غیر شخص کو، اور واقف کہتے ہیں جان پہچان والے کو۔ امیر، غریب، اندر، باہر، ایمان، کفر، الٹا، سیدھا، بہادر، بزدل، بد، نیک، پیر، مرید، تنگ، کشادہ، ٹیڑھا، سیدھا، ثواب، گناہ۔ پیارے بچوں، آج کا یہ کام آپ نے اپنی نیٹ کاپس پر کرنا ہے، لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔